بھی بات کریں گے ہم راجستھان کے راجا کہے جانے والے للت مودی کی، جن کو عدالت کی طرف سے ایک بہت بڑی راحت ملی ہے۔ تو ان دونوں موضوعات پر بات چیت کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مشہور اپنے زمانے کے فٹ بالر اور سابق اولمپئن شاہد حکیم صاحب اور ہندوستان کے مشہور اسپورٹ جرنلسٹ جناب منصور الدین فریدی صاحب۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنا خصوصی پروگرام اسپورٹس راؤنڈ اپ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ارجن ایوارڈ تقریبات کا انعقاد کیا جا چکا ہے اور یہ ارجن ایوارڈ صدر جمہوریہ نے بانٹے ہیں۔ ہر سال کی یہ روایت رہی ہے کہ قومی یوم اسپورٹس کے موقع پر یہ ارجن ایوارڈ دیا جاتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کے ساتھ کوچ کو بھی ایوارڈ دیا جاتا ہے اور کچھ اور ایوارڈز بھی ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کھیل رتن بھی ہوتا ہے، جو کہ تیسرا موقع تھا جب کوئی راجیو گاندھی کھیل رتن نہیں ملا۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم اس پر بات چیت کر چکے ہیں، اس مرتبہ پھر بات چیت کریں گے، لیکن سب سے زیادہ جو ہم بات کریں گے اپنے ایکسپرٹ سے وہ یہ کہ کیوں لگاتار تنازعات کا یعنی کہ کنٹروورسی کا شکار ہوتا جا رہا ہے اتنا بڑا اسپورٹس ایوارڈ ارجن ایوارڈ۔ شاہد حکیم صاحب سے بہتر کون بتا سکتا ہے کہ جب کھلاڑی بین الاقوامی سطح پر مظاہرے کرتے ہیں تو کون سی ایسی کمی رہ جاتی ہے جب ان کے سلیکشن میں اس طرح کی غلطیاں ہو جاتی ہیں؟ کیا اس کے پیمانے میں کوئی گڑبڑی ہے یا پھر کرائٹیریا میں کوئی تبدیلی لانی چاہیے یا پھر کوئی جو سلیکشن کمیٹی بنتی ہے اس میں ایسے لوگوں کو رکھنا چاہیے جن کی نظر کھیل پر رکھتی ہو؟ جیسے اسٹیٹ لیول پر ہوتا ہے کہ کھلاڑیوں سے نیشنل لیول پر اچھی پرفارمنس کے لیے ان کا بایو ڈاٹا مانگا جاتا ہے اور ایک اسٹیٹسٹیشین کو بھی رکھا جاتا ہے جن کی نظر سارے کھیل کود پر رہتی ہے۔ شاہد حکیم صاحب ایک مرتبہ پھر کنٹروورسی میں رہا، مکے بعد منوج نے یہاں تک کہا کہ وہ عدالت میں جانے والے ہیں، حالانکہ ان کے نام پر پھر غور کرنے کی بات کہی گئی تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور کھلاڑی نے اپنے سارے جیتے ہوئے میڈلز واپس کر دیے۔ تو اتنا بڑا ایوارڈ جو کہ صدر جمہوریہ کے ہاتھوں بانٹا جاتا ہے، آخرکار اس میں ہر سال تنازع کیوں ہوتا ہے؟ شاہد حکیم صاحب جناب دیکھیے، میں نہیں کہتا کہ سارے جو ایوارڈ غلط دیے گئے، ڈیزرونگ لوگوں کو بھی ایوارڈ دیے گئے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کافی ایسے لوگ جو ڈیزرونگ تھے ان کا نام تک نہیں آیا۔ یہ بدنصیبی سے ہمارے ملک میں ہر شعبے میں سیاستدانوں کا اتنا دخل ہو گیا ہے کہ جب تک آپ کو ان کا سپورٹ نہ ملے آپ کو کوئی چیز نہیں ملتی ہے۔ یہ بہت بدنصیبی کی بات ہے۔ اب اگر پروگرام آپ کا طویل ہو تو میں اتنے نام گنا دوں کہ خاص طور پہ فٹ بال میں گنا دوں، آپ کو گنا دوں کہ جو لوگ پدم شری ڈیزرو کرتے تھے، سید عبدالرحیم صاحب پدم بھوشن ڈیزرو کرتے رہے، اس کے بعد عزیز نور جو 2 اولمپک 3 ایشین گیمز کھیلے، اولمپک میں 4th پوزیشن، ایشین گیمز میں جو ہے گولڈ میڈلسٹ، تھنگراج بالرام تھنگراج ایشین گیمز گولڈ میڈلسٹ، 2 اولمپک 3 ایشین گیمز، بالرام 2 اولمپک 2 ایشین گیمز، اور سارے گولڈ میڈلسٹ ہیں۔ ان میں سے کسی کو بھی پدم شری نہیں ملا۔ پدم شری اٹھا کے ایک ایسے پلیئر کو دے دیا جس کے زمانے میں انڈیا 2nd راؤنڈ 3rd راؤنڈ نہیں پہنچی۔ یہ کس ٹائپ کا سلیکشن میرے سمجھ میں آتا۔ ویسے تو کنٹروورسی بھارت رتن کو بھی لے کر اب ہو گئی ہے، لیکن ہم ارجن ایوارڈ پر اگر بات کریں تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جن لوگوں کو ملا گیا ہے ظاہر سی بات ہے اس کے حقدار تھے۔ جنہوں نے ارجن ایوارڈ صدر جمہوریہ سے حاصل کیا ان کے اوپر کسی بھی طرح کا کوئی سوال نہیں ہے کیونکہ وہ کرائٹیریا کو فلفل کرتے تھے۔ لیکن منصور الدین فریدی صاحب، پچھلے پروگرام میں بھی آپ سے بات چیت ہوئی تھی کہ کچھ کھلاڑی بے حد ناراض ہیں اور یہ ناراضگی پہلی مرتبہ نہیں، اس سے پہلے بھی ہوتی رہی، جیسا کہ اشارہ کیا کہ ماضی میں بھی پدم شری وغیرہ کے لیے بھی کئی اچھے کھلاڑیوں کو خاص طور سے فٹ بالروں کو نظر انداز کیا گیا۔ خود میں اپنی بات بھی اگر کروں تو جی اس میں آپ بھی شامل ہیں کہ دیکھیے میں سمجھتا ہوں فٹ بال ہی نہیں، میں واحد اسپورٹس مین ہوں انڈیا میں۔ میں آپ سے بات کروں گا، منصور صاحب سے جواب لے لیتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس مرتبہ پھر کنٹروورسی ہوئی ہے، اس کو ختم کرنے کیا تدبیر کی جانی چاہیے اس ختم کرنے کی؟ اور اس مرتبہ کپل دیو کو ہم یہ اس لیے نہیں کہہ سکتے ذمہ دار اس کے لیے کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کو بہت کم موقع ملا تھا۔ اس سے پہلے بھی جو سلیکشن کمیٹی رہی ہے یا وزارت کھیل اور اسپورٹس اتھارٹی آف انڈیا کے لوگ رہے ہیں، اس طرح سے کھلاڑیوں کا انتخاب نہیں کر پاتے ہیں جس سے سب لوگ مطمئن ہو پائیں۔ آخر کون سے ایسی راہ نکالی جائے؟ نہیں دیکھیے، سب سے بڑی چیز یہ ہے اس میں کہ جب تک ہم کسی بھی کھلاڑی کو ایک کوئی پولیٹیشین ریکمینڈ کرے گا یا اس کی اسٹیٹ کو کوٹے کے حساب سے اس کو ریکمینڈ کیا جائے گا، ان سب چیزوں کی بنیاد جب تک آپ ریکمینڈ کریں گے اس طرح کے فیصلوں میں تنازعات سامنے آتے رہیں گے۔ دیکھیے سب سے بڑی چیز یہ کہ ایوارڈ ایک ایسی چیز ہے جو کسی بھی کھلاڑی کے لیے ٹونک کا کام کرنا چاہیے۔ اب حالات ایسے پیدا ہو رہے ہیں کہ وہ
ایوارڈ جو ہے وہ شرمندگی پیدا کرنے لگے ہیں کہ جو لینے والا ہے وہ خود کو چور سا محسوس کر رہا ہے اور دوسرا باہر کھڑا ہو کے چلا رہا ہے کہ ان کو غلط دیا گیا، وہ عدالت کا رخ کر رہا ہے۔ سوال یہ ایک ایسی پالیسی ہونی چاہیے بالکل شفاف، جس میں ایک کرائیٹیریا بالکل صاف ہونے چاہیے کہ کس بنیاد پر ہم نے دیا، وہ چیز بالکل کلیئر ہونی چاہیے، اور ہم نے کن بنیاد پر دیا ہے وہ صاف ہو، اور جن کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کیا جائے کہ اس بنیاد پہ ہم نے ان کو نظر انداز کیا ہے۔ جب تک یہ چیزیں پورے سامنے نہیں آئیں گی تب تک یہ تنازع چلتا رہے گا۔ ظاہری بات ہے کوئی بھی آدمی کہہ سکتا ہے کہ حالانکہ صرف ایوارڈ مل جانے سے ہی کام نہیں چلتا ہے، بہت سے ایسے کھلاڑی یہ ہیں جنہوں نے میڈلز جیتے ہیں، ایوارڈ جیتے ہیں، لیکن ان کی مالی حالت اتنی خراب ہوتی ہے کہ بعد میں انہیں بیچنا بھی پڑتا ہے، اکثر ہم خبروں میں پڑھتے رہتے ہیں۔ شاہد حکیم صاحب، اس طرح کی کنٹروورسی کو ختم کرنے کے لیے آپ کا کیا مشورہ ہوگا؟ ابھی نئی حکومت بنی ہے، نئی وزارت اسپورٹس ہے اور اسپورٹس منسٹر بھی بالکل نئے ہیں۔ دیکھیے، بدنصیبی سے فیڈریشن بھی ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے کہ جن کو اس کے کھیل کی کوئی نالج ہی نہیں ہے، وہ جانتے ہی نہ اس کی تاریخ سے واقف ہیں، نہ پرانے کھلاڑیوں سے واقف ہیں، بلکہ فٹ بال فین کا تو یہ حال کہ وہ یہ نہیں جانتے کہ ان کے اولمپیڈز کتنے زندہ اور کتنے مر گئے، یہ لوگ کیا ریکمینڈ کریں گے۔ اب رہی دوسری باڈی ریکمینڈ کرنی، اب میرا اپنا کیس ہے، میں ریکمینڈ کرنے کی کوئی باڈی نہیں تھی، کس کے پاس میں ہاتھ جوڑنا تو نہیں چاہتا۔ میں واحد اسپورٹس مین ہوں انڈیا کا جو اولمپئن ہے، انٹرنیشنل ریفری رہ چکا ہوں، 15 سال انٹرنیشنل تھا، انٹرنیشنل میچز کا نیشنل ریکارڈ ہولڈ کرتا ہوں، نیشنل کوچ رہ چکا ہوں، ایڈمنسٹریٹر، اسپورٹس ایڈمنسٹریٹر، ایکسپرٹ کمنٹیٹر، اور 52 سے میں گراؤنڈ میں ہوں۔ لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ ہم کو نہیں ملا۔ جب دادا دھیان چند کو بھارت رتن نہیں دیتے تو ہم کو کیا امید ہو سکتی؟ رحیم صاحب 2 ایشین گیم گولڈ میڈل لا کے دیے، اولمپک میں 4-6 پوزیشن لا کے دیے، ان کو نہیں ملا۔ عزیز، نور، تنگراج، بالرام، ان کو نہیں ملا۔ کتنے کیسز ایسے ہیں جو میں بتا دوں گا۔ اور ایسا ہوا کہ چونکہ صوبے واریت آ گئی، اگر پدم شری دیا تو ایک ہی صوبے کے 4 کھلاڑیوں کو دے دیا، پھر 5واں کھلاڑی دیا، وہ بھی ایسٹرن سیکٹر کا، محض اس لیے کہ وہ اس مقام میں کھیلتا تھا۔ اور جو پیچھے دوسرے رہ گئے، فرینکو ہے، جرنیل سنگھ ہے، اندر سنگھ ہے، حبیب ہے، یہ نہیں، میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو جو ہے پوچھا تک نہیں کسی طرح۔ نہ صرف یہ بلکہ جب مدد ہوتی ہے تو آپ حیرت کریں گے کہ آندھرا پردیش میں، جب آندھرا پردیش ریگی اسٹیٹ تھا، نائیڈو ہو یا کوئی بھی ہو، کانگریس گورنمنٹ ہو، انہوں نے سارے اولمپئنز کو پیسہ دیا، زمین دی، ایکسپٹ فٹ بال اولمپئنز۔ آخر سمجھ میں نہیں آتی وجہ کہ کیا کیوں؟ اور یہی وجہ ہے کہ فٹ بال میں ہمارا ملک آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے۔ بالکل صحیح آپ نے کہا کہ فٹ بالروں کو نظر انداز کیا گیا، اس میں آپ بھی شامل ہیں، آپ کے والد صاحب بھی شامل ہیں۔ کل ملا کر منصور صاحب، یہ بہت ہی افسوسناک پہلو ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ سیاست نہیں ہونی چاہیے کھیل میں، حالانکہ سیاست میں اسپورٹس مین شپ ہونی چاہیے، جس کی وجہ کر لوگوں کو یہ پتا چلے کہ کیسی شفافیت ہوتی ہے۔ لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ حالیہ جو واقعات آئے ہیں، چاہے ہم بھارت رتن میں کھلاڑیوں کی وابستگی کی بات کریں، جس طرح سے سچن اور دھیان چند کے نام پر کنٹروورسی ہوئی، اور اس کے بعد یہ کنٹروورسی نہیں ہوئی ہے آپ کو ارجن ایوارڈ کو لے کر کے، اور ہندوستان کو یہ تیسرا موقع ہے کہ وزارت اسپورٹس کو کوئی کھیل رتن نہیں مل پایا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح کے ایوارڈز میں بھی سیاست شامل ہو گئی؟ دیکھیے، سیاست تو پہلے دن سے ہی شامل تھی اس میں، یہ تو کوئی نئی چیز ہے نہیں۔ یہ ہے کہ یہ چیز بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کو روکنا چاہیے تھا، وہ چیز بڑھ رہی ہے۔ اور دیکھیے، ایوارڈ کا بنیادی مقصد جو ہے آپ کے سامنے وہ یہ ہے کہ آپ حوصلہ افزائی۔ اب دیکھیے، ارجن ایوارڈ مل رہے ہیں، کچھ 1 مہینے بعد آپ ایشین گیمز میں جا رہے ہیں، تو اس کا پازیٹو اثر پڑنا چاہیے کہ جو کھلاڑی جو ایوارڈ جیت رہے ہیں تو وہ ایک نئے جوش کے ساتھ وہاں پر جائیں۔ اب یہاں ہو کیا رہا ہے کہ وہ ایوارڈ جیتنے کے بعد جو ہیں وہ بیک فٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور دوسرے جو اچھا کر سکتے ہیں وہ ایوارڈ کے لیے یہاں لڑ رہے ہیں، چاہے وہ باکسر منوج کمار ہو یا کوئی اور ہو۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے نا، جو اس کا بنیادی مقصد ہے وہ ختم ہو رہا ہے، اس کو بچانا پڑے گا آپ کو۔ تو بنیادی مقصد جو ہے وہ فوت ہو رہا ہے۔ اور ایک بار پھر ہم اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہیں گے کہ قومی یوم اسپورٹس کے موقع پر صدر جمہوریہ نے ان کھلاڑیوں کو اعزاز سے نوازا ہے، ارجن ایوارڈ سے، جنہوں نے بہت ہی شاندار کارکردگی کا بین الاقوامی سطح پر مظاہرہ کیا تھا پچھلے سال، اور اس کے علاوہ ان کے ٹرینر یعنی کوچز کو بھی ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا ہے۔ لیکن یہ ایوارڈ جو ہے، جو کہ سب سے بڑا، اگر راجیو گاندھی کھیل رتن کے بعد اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑا کھیل کا ایوارڈ ہوتا ہے، اسپورٹس کا ایوارڈ ہوتا ہے، اور اسے صدر جمہوریہ اپنے ہاتھوں سے دیتے ہیں۔ راشٹرپتی بھون میں ایک بہت ہی شاندار تقریب منعقد کی جاتی ہے، اس میں یہ ایوارڈ دیا جاتا ہے، لیکن اس طرح کا ایوارڈ تنازعات کا شکار ہو گیا ہے۔ شاہد حکیم صاحب، ہم نے اسٹیٹ لیول پر دیکھا ہے کہ جب
نیشنل اسپورٹس ڈے کے موقع پہ جب ایوارڈز تقسیم کیے جاتے ہیں اس میں بھی کھلاڑیوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے تو تقریب گاہ کے باہر مظاہرے ہونے لگتے ہیں کھلاڑیوں کے، کوئی بھوک ہڑتال پہ کھلاڑی اور ان کی ایسوسیشن بیٹھ جاتی ہے. ایسا تو نہیں کہ آنے والے دنوں میں ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملے گا کہ جب اس طرح سے نظر انداز ارجن ایوارڈ کے لیے کیا جائے گا کھلاڑیوں کو تو راشٹرپتی شاسن کے باہر کھلاڑی دھرنے پہ بیٹھیں گے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، وہاں پہ تو کاسٹ سسٹم بھی چلتا ہے، میں نے یہ بھی دیکھا ہے اور میں نام بھی دے سکتا ہوں، میں اس لیے کہ ان کی مدد کر کے اسی کاسٹ کے ہیں، اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں. تو میں نے کہا نا جب سے سیاستداں اس میں آئے تب سے تو اور بربادی ہو گئی. ایک تو وجہ وہ ہے، دوسری وجہ میں اکبر اللہ آبادی کو کوٹ کروں گا، انہوں نے کہا تھا کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی جا کرے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا زمانے میں، وہ بھی ایک ڈسکوالیفیکیشن ہے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اب تو اور زیادہ ڈسکوالیفیکیشن ہو جائے گی. دیکھیے کوئی شفاف چیز اسی ہو سکتی ہے جب ایون کپل دیو اچھے آدمی ہیں، بہت بڑے کھلاڑی رہ چکے ہیں، لیکن ان کے سامنے جو بھی پیش کیا اسی پہ ڈیسائیڈ کریں گے نا انہوں، جب تک ان کے سامنے ساری چیزیں. مالیا کپل دیو کرکٹر رہے ہیں، دوسرے کھیلوں سے بہت زیادہ ان کی نسبت نہیں رہی ہے، لیکن اس کمیٹی میں ظاہر سی بات ہے ان کے مشیر بھی تو ہوں گے اور سارے لوگ ہوں گے جو مل جل کر فیصلہ کرتے ہیں. یہ بھی کہا جائے کہ وزیر اسپورٹس نئے ہیں، ان کو بہت زیادہ جانکاری نہیں ہے، لیکن کل ملا کر بار بار ایسا کیوں ہوتا ہے؟ صرف اس سال 2014 کے لیے نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے بھی کنٹروورسی ہوتی رہی ہے. تو کون سا ایک ایسا پیمانہ مقرر کیا جائے؟ آپ اتنے بڑے کھلاڑی ہندوستان کے رہے ہیں اور آپ نے کافی قریب سے دیکھا ہے، کئی اداروں میں آپ نے کوچنگ بھی کی ہے، کئی اداروں کی نگرانی بھی کی ہے اسپورٹس کے تعلق سے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کچھ کرائٹیریا بدلنا چاہیے یا اس پورے معاملے میں شفافیت لانے کے لیے کچھ اور ایسی کمیٹی تشکیل دی جائے جو سبھی کھلاڑی جس سے مطمئن ہو سکے؟ اب میں اپنی بات بتاتا ہوں، میں یہاں دلی میں ہوں، ہر ایک جانتا ہے، منسٹری بھی جانتی ہے دلی میں ہوں، اور میں اتفاق سے کھیل کے ہر شعبے سے ساتھ منسلک رہا. لیکن کیا مجھے اس کمیٹی کا ممبر نہیں بنایا جا سکتا تھا؟ لیکن میں نے کہا نا آپ سے کہ میرے پیچھے کوئی پولیٹیشین نہیں ہے، نہ میں ان کے سامنے جا کے ہاتھ جوڑتا ہوں. یہ سب سے بڑی ڈسکوالیفیکیشن اس کنٹری کی. جب تک اس چیز کو نہیں ہٹایا جائے گا، آپ لاکھ کمیٹی بنا لیے، وہ آئیں گے ان پہ بھی وہ اثر انداز ہوں گے. جب ان کو بالکل یہ نکالنا چاہیے، صرف انہی لوگوں کے ہاتھ میں. دیکھیے اسپورٹس کو اسپورٹس والے چلائیں، ان کے پاس وقت کہاں ہے؟ ان کو تو پالیٹکس سے وقت نہیں ہے، ان کو تو آپ کا جو ہے ریشہ دوانیوں سے وقت نہیں ہے. تو ان کو تو چاہیے کہ خود میدان صاف کر دیں اور بولے بھائی ہر گیم کے پرانے کھلاڑیوں کا آپ کے کہنے کا مطلب سیدھے طور پر یہ ہے کہ کھیل فیڈریشنوں سے جب تک سیاستدانوں کا تسلط ختم نہیں ہوگا تب تک اس طرح کی چیزیں ہوتی رہیں گی. بالکل. اور ہم یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس طرح کی بالادستی سیاستدانوں کی ختم نہیں ہو سکتی ہے. منصور صاحب، آپ کافی دنوں سے اسپورٹس دیکھ رہے ہیں، بنگال میں آپ نے کھیل صحافت کی، اس کے علاوہ دلی میں آ کر کے بھی آپ نے کھیل صحافت کی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ بار بار سرکار، جو بھی سرکار آتی ہے، پارلیمنٹ تک میں اعلان کیا جاتا ہے کہ کھیل تنظیموں کو پاک شفاف رکھا جائے گا، کھلاڑیوں کو اس کی جواب دہی دی جائے گی، ذمہ داری سونپی جائے گی، لیکن ہم پھر ایک مرتبہ دیکھتے ہیں کہ ایک ایسے وزیر کو اسپورٹس منسٹر بنایا جاتا ہے جس کا اسپورٹس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ ابھی بھی جو اسپورٹس ہے پرائیورٹی میں شامل نہیں ہے اس کنٹری میں؟ دیکھیے وہ ایک ایسا اٹریکشن ہے اسپورٹس کا، کسی ادارے کی آپ بات کریں چاہے کرکٹ ہو یا فٹ بال ہو یا ہاکی ہو، یہ ایک طرح سے کیوں نہیں کھلاڑیوں کے حوالے کھیل تنظیمیں کی جاتی ہیں؟ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اتنا اٹریکشن ہے اس کے اندر پولیٹیشینس کے لیے، وہ ایک الٹرنیٹ ہے. وہ جب وہ پالیٹکس میں فیل ہو جاتے ہیں تو فل ٹائم وہاں آ جاتے ہیں، اور جب وہاں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہاں سے آگے وہ پارٹ ٹائم اسپورٹس شروع کر دیتے ہیں. اور آپ دیکھیے سیدھی سی بات ہے، اس وقت پالیٹکس میں جتنے لوگ ہیں اسپورٹس سے وابستہ، چاہے کیرتی آزاد ہو جائے، بہت سارے نام ہیں، کم سے کم اگر انہی لوگوں کو لا کے کچھ اسپورٹس باڈی میں بٹھا دی جائے تو شاید اس سے بہتر رزلٹ آ سکتے ہیں. جو پالیٹکس میں ہیں انہی کو بٹھا دیجیے آپ لا کے، لیکن وہ بھی نہیں ہو رہا ہے. لوگ جو چلا رہے ہیں وہ ایسے ہیں جو صرف پالیٹکس کرتے ہیں اور ان کے وہ بزنس بنے ہوئے ہیں. سمپل سی چیز ہے، وہ بزنس ہے ان کے لیے. اور جب ڈاکٹر ہرش وردھن کو وزیر صحت اور ارون جیٹلی کو روی شنکر پرساد کو وزیر قانون بنایا جا سکتا ہے، دونوں اسی شعبے سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، تو پھر کیرتی آزاد یا راج وردھن سنگھ راٹھور دونوں بی جے پی کے ایم پی ہیں، انہیں کیوں نہیں بنایا جاتا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب تک اس طرح کے تنازعات ہوتے رہیں گے یہ سوال پیدا ہوتا رہے گا کہ پہلے اسپورٹس منسٹری کو فعال بنایا جائے، متحرک بنایا جائے اور ایسے منسٹر کو وہاں پر لایا جائے جس کی کھیلوں کے بارے میں جانکاری ہو، تبھی سب کچھ صحیح طریقے سے چل سکتا ہے. فی الحال یہاں پہ ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے. بریک کے بعد ہم لوٹیں گے تو ان دونوں مہمانوں سے بات کریں گے ایک دوسرے موضوع پر، اور یہ موضوع ہوگا کہ راجستھان کرکٹ ایسوسی ایشن پر جو ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنے کی جو پابندی لگائی گئی ہے اس سے کس طرح وہاں کے نوجوان کھلاڑی بے حد پریشان ہیں. اور پھر ہم بات کریں گے للت مودی کی، جن کو راحت مل گئی ہے. دونوں ایک دوسرے سے جڑا ہوا معاملہ ہے. ہم اسٹوڈیو میں موجود رہیں گے سابق اولمپئن شاہد حکیم صاحب اور اسپورٹ جرنلسٹ منصور الدین فریدی صاحب. فوراً لوٹتے ہیں.
केसर की बारिशें डूब चली रंग में इसके हम डूब चले। विमल में है कश्मीरी केसर जिसके स्वाद में डूब रहे हैं सब। विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का दाम। से ही टप्पा खाते हैं नजमा के अरमान, कभी ऊपर तो कभी नीचे, पर उम्मीद भी है कि दो कंधे मिल जाएंगे, ये दीवारें लांग जाएंगे। देखिए तुम साथ हो जब अपने, 1 सितंबर से सोमवार से शनिवार रात 9 बजे सिर्फ सोनी पल पे। पीटर ड्रकर ने कहा था, उद्यमी अवसर को कामयाबी में बदल देता है। पीटर ड्रकर की इसी सोच को हकीकत में बदलने वाले राजस्थान के उद्यमियों को सम्मानित करेगा देश का सबसे बड़ा रीजनल एमएसएमई अवार्ड 6 सितंबर को जयपुर में। समय उद्यमी 2014 प्रेजेंटेड बाय तिरंगा प्रीमियम अगरबत्ती, देश की खुशबू, पावर्ड बाय राजेश मसाले, रखे गृहिणी का मान राजेश मसाले। एसोसिएट स्पॉन्सर एक्वासॉफ्ट ऑरो एंड वाटर प्यूरिफायर, बूंद बूंद में विश्वास। Co-associate sponsor ICL Group, your career with image. Knowledge partner NSIC. Industry partner BSE SME. Print partner राष्ट्रीय सहारा और रोजनामा राष्ट्रीय सहारा। इंटरनेशनल टेलीकास्ट पार्टनर आलमी समय। माइडिया 100 की पहल। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप। स्टूडियो में मौजूद है एक्स ओलंपियन शाहिद हकीम साहब और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मंसूरुद्दीन फरीदी साहब। अब बात करेंगे राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की। और जैसा कि आपको मालूम है कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में डोमेस्टिक क्रिकेट पर पाबंदी लगा दी गई है और हाल ही में क्रिकेट खेलने वाले टीम इंडिया के लिए क्रिकेटर पंकज सिंह ने इस पर सख्त मायूसी का इजहार किया है। पंकज सिंह ने कहा है कि घरेलू क्रिकेट से राजस्थान को बैन करने का खामियाजा उनके समेत तमाम क्रिकेटरों को भुगतना पड़ेगा। बीसीसीआई ने राजस्थान को अंडर 16 से लेकर रणजी तक हर जगह बैन कर दिया है। राजस्थान टीम में रॉबिन बिस्ट और अशोक मनेरिया जैसे क्रिकेटर भी हैं और भी ऐसे नौजवान क्रिकेटर हैं जो इस फैसले से बेहद मायूस हैं और खासतौर से टीम इंडिया में इंग्लैंड के खिलाफ नुमाइंदगी करने वाले पंकज सिंह तो इससे बेहद नाराज हैं। और बात करते हैं ललित मोदी की। आईपीएल के साबिक कमिश्नर और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के सदर ललित मोदी को दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ी राहत दी है। उनका पासपोर्ट बहाल कर दिया गया है और फेमस समेत पिछले तमाम अहकामात को भी खारिज यानी कि मुस्तरद कर दिया गया है। लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे जो बहुत अहम मामला है राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन मामला। मंसूर साहब आप पूरा जान रहे हैं क्या है, लेकिन जो यूथ खिलाड़ियों पर अंडर 16 से लेकर रणजी तक जो बैन लगाया गया है, आखिर पंकज सिंह हालांकि बहुत अच्छा उन्होंने नहीं किया, लेकिन जिस तरह से उभरते हुए एक क्रिकेटर हैं, इंटरनेशनल नाम हो गया है, हिंदुस्तान के लिए खेल चुके हैं, उन्होंने इस पर मायूसी का इजहार किया है। तो जिस तरह से काफी अरसे से हम बिहार की हालत देखते हुए आ रहे हैं, जब से झारखंड बना, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन खत्म हो गया और उसके बाद एक तरह से कहा जाए कि गैर मौलाना तरीके से वहां भी पाबंदी है, वहां के क्रिकेटर वे रणजी ट्रॉफी नहीं खेल पाते हैं और वहां की हालत अब क्या है। तो क्या अब बिहार के तर्ज पर राजस्थान की भी सूरत हाल वैसी ही होने वाली है, जबकि एक से एक बड़े लोग ललित मोदी जैसे लोग राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं? देखिए बात सियासत की है जिसकी भी जहां ये पिस के ये बच्चे सब इनका करियर खराब होगा। देखिए जिनको बिल्कुल ये तालीमी करियर जिस तरह किसी स्टूडेंट का होता है कि अगर एक साल खराब हुआ तो उसकी पूरी करियर दांव पे लग जाता है। आप ये क्रिकेट में देखिए अगर एक साल इनका खराब हो गया, राजस्थान के कम से कम 250 प्लेयर्स हैं इस वक्त जो अलग अलग लेवल्स पे खेल रहे हैं। अगर इन 250 प्लेयर्स में एक साल गंवाते हैं तो ये 5 साल पीछे जा रहे हैं। जो 25-30 खिलाड़ी जो आईपीएल में होंगे जो रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा झटका है, खास तौर से जिनकी उम्र 25 साल से 26 साल से ऊपर है उनके लिए तो समझ लीजिए कि एक तरह से उनका करियर खत्म हो जाएगा। तो और सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस वक्त फैसला आ रहा है उस वक्त वो कहां जाएं, क्योंकि कोई भी टीम सीजन शुरू होने से पहले 4-5 महीने पहले टीम कंप्लीट हो जाती है। अब वो ऐसे वक्त पे आप फैसला आ रहा है कि जिस वक्त वो दूसरी जगह जा नहीं सकते तो वो क्या करेंगे, वो हाथ पैर रख के बैठेंगे, उनका पूरा करियर खराब होगा। और अगर वो दूसरी जगह मुंतकली करते भी हैं तो अगले सीजन ही में कर पाएंगे। इस सीजन में तो पॉसिबल नहीं है, इस सीजन में तो कर भी नहीं पाएंगे। तो एक के साल तो पूरी तरह से खत्म हो गया। और क्रिकेट या किसी भी खेल के लिए कहा जाए कि एक प्रैक्टिस मैच भी अगर छूट जाता है शाहिद हकीम साहब
किसी खिलाड़ी से, तो वो भी उसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। पूरी तरह से ये फैसला जो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के सिलसिले में लिया गया है, जो ओहदेदारान हैं उन पर पाबंदी नहीं लगाई गई है, लेकिन राजस्थान के जो यूथ क्रिकेटर हैं उनको किस किए की सजा दी गई है ये समझ में उन्हें भी नहीं आ रहा है। देखिए, पंकज सिंह का बयान बिल्कुल सही है कि इससे नुकसान खिलाड़ियों का होता है, सबसे ज्यादा नुकसान। ऑफिशियल तो कहीं ना कहीं मैनेज कर लेते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने आंध्र प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन को 10 साल सस्पेंड किए रखा, और वहां पे स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद का एक रूल था कि अगर कोई खिलाड़ी 3 साल अगर स्टेट को खेले तो उसको प्रमोशन मिलता। कितने खिलाड़ियों का प्रमोशन मार्क है, उसके अलावा कितने खिलाड़ी जो इंडिया खेल सकते थे वो नहीं खेले, महज इस वास्ते के जिद में कि वो सेक्रेटरी को नहीं चेक करते, सेक्रेटरी को कोर्ट में केस चलता रहा, और अब जाके कहीं मैं सुना एक फैक्शन को रिकॉग्नाइज किया है, लेकिन अभी भी पूरी तरह साफ नहीं है। इस तरह कोई कुल मिलाकर नुकसान तो खिलाड़ियों को होता है। सारे खिलाड़ी यंग खिलाड़ी सारे खत्म हो गए, इंडिया खेल सकते थे, प्रमोशन मिल सकता था, सारी खत्म हो गए। इस तरह की हरकतें, मैंने कहा ना, ये सब वहां भी हर जगह सियासतदान बैठे हुए हैं। अब ललित मोदी को भी इसलिए मिल गई राहत कि वो उनकी हो सकता है सपोर्टिंग पार्टी आ गई हो, तो इस तरह की बातें सारा। अनफॉर्चुनेटली जब तक सियासतदान स्पोर्ट से बाहर नहीं जाएंगे ये चीजें चलती रहेंगी। मंसूर साहब, आपको क्या खास वजह लगती है? हालांकि इसके हम मुख्तलिफ पहलुओं को देखें तो हम लोग पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन हमेशा चर्चा में रहा है, खास करके आईपीएल कमिश्नर रहे ललित मोदी के सिलसिले में, लेकिन ललित मोदी को राहत मिल जाती है। इन्होंने बिल्कुल सही कहा शाहिद हकीम साहब ने कि ललित मोदी को राहत मिल जाती है, चूंकि उनका कुछ न कुछ कारूरा जो है मिलता है, लेकिन खिलाड़ी को नुकसान हो रहा है। अब पंकज सिंह जिस तरह से उभर कर सामने आए, उनके पीछे एक लंबी कतार है नौजवान खिलाड़ियों के। अंडर 16 की बात करें, वहां से लेकर रणजी ट्रॉफी तक, यही एक ऐसा मरहला होता है जहां खिलाड़ी अपने आप को टीम इंडिया के दरवाजे की दस्तक के करीब अपने आप को पहुंचाता है। अगर रणजी ट्रॉफी अगर आप नहीं खेलते, हमारे यहाँ के क्रिकेट का जो फॉर्मेट है कि रणजी ट्रॉफी खेलना बहुत जरूरी है। दूसरी कंट्री में है कि कहीं से भी खिलाड़ी को उठा लिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पैमाना यह है कि रणजी खेलना जरूरी है टीम इंडिया खेलने के लिए। आपको क्या लगता है राजस्थान के क्रिकेटर्स अब क्या करेंगे? बार बार सामने आ रही है, और जैसे कि खबर मिली है कि राजस्थान के इन क्रिकेटरों ने अब यह फैसला किया है कि वो इसके खिलाफ मुजाहरा भी कर सकते हैं। तो खिलाड़ी मुजाहरे पर जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए ये हिंदुस्तान की तारीख नहीं रही है। देखिए, कोई रास्ता नहीं है सिवाय इंतजार करने के। देखिए, वहां पर जो पोजीशन है, जिस वक्त आप इस बात का ऐलान कर रहे हैं, वो आप सीजन शुरू होने वाला आपका, तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। बाकी सारी टीम्स अलग अलग लेवल, उसके ऊपर जो छोटे क्लब होते हैं वो अपनी टीमें 5 महीने पहले बना लेते हैं। तो आप इंतजार करिए और अदालत जाइए, लड़िए, ये इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं आपके सामने। तो इसको आप बदनसीबी कहिए, और क्या कह सकते हैं कि खिलाड़ी जो पसीना बहा रहे थे, वो जिस टाइम उनको फल मिलना है उसका, उस टाइम वो बैठे हुए आंसू बहा रहे हैं कि वो इंतजार में कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनके मफादात जो हैं वो पहले हैं, तो वो पहले उसको तरजीह देते हैं, बाद में वो स्पोर्ट्स जो पर्सन है उनको देखेंगे वो। तो ये तो उनके सामने कोई रास्ता नहीं है सिवाय इंतजार करने के। ये कोर्ट जाएं तो कोर्ट जा सकते हैं। देखिए, रुमेश पवार थे, उन्होंने वहां से राजस्थान से उन्होंने ट्रांसफर ले लिया और निकल गए वहां से। ऐसे और खिलाड़ी हैं, दूसरी टीमों का रुख करेंगे। बिहार से कई खिलाड़ी निकल गए, तो इसीलिए वही है कि मुनासिब वक्त पे आप फैसला लीजिए। वो इस चीज को जज नहीं कर पाए कि शायद ये नौबत नहीं आए, यानी जिन्होंने जज किया वो निकल गए पहले, लेकिन उनके सामने तो कोई रास्ता है नहीं सिवाय इसके को इंतजार करें या कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं जाके। और शाहिद साहब, ऐसे वक्त में जबकि एक बहुत ही होनहार नौजवान राजस्थान से निकला है, टीम इंडिया में उसने जगह बनाई है, ये अलग बात है कि जिस तरह की तवक्को की जा रही थी वैसा मुजाहरा पंकज सिंह नहीं कर पाए, लेकिन आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि टीम इंडिया के एक बहुत ही अच्छे बॉलर के रूप में, चूंकि उनकी हाइट बहुत अच्छी है और फॉलो थ्रू उनका खास करके मंसूर साहब ने देखा है उनको करीब से, काफी अच्छा फॉलो थ्रू है उनका। तो एक ऐसे वक्त में जबकि एक इंटरनेशनल प्लेयर निकला है अपनी रियासत से, उस वक्त चाहे वजह जो भी हो, तमाम खिलाड़ियों पर यानी कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने पर पाबंदी लगाना कहां तक सही है, कहां तक जायज है? देखिए, आपने पंकज सिंह बात की, ठीक है, नए खिलाड़ी पहली बार आए हैं और 10 साल 12 साल आराम से खेल सकते हैं, तो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ये इंडिया का फ्यूचर खिलाड़ी है। ऐसे और नहीं, पता नहीं कितने खिलाड़ी ऐसे निकल के आ रहे हैं, हर उसमें अगर इन सबको बंद कर दिया जाए, अगर आपकी लड़ाई एसोसिएशन से, तो खिलाड़ियों को क्यों नुकसान पहुंचाया जाए? कुछ ना कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए, कम से कम खिलाड़ी खेल पाए। आप या तो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जाके, पहले राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को ही बैन करने की बात चल रही थी और उसके बाद खिलाड़ियों के खिलाफ ये फैसला लिया गया है। तो खिलाड़ियों के खिलाफ ये फैसला यकीनी तौर पर यह कहा जा सकता है कि पूरी तरह से सही नहीं है, और पंकज सिंह की क़यादत में कई नौजवान खिलाड़ी जो हैं
مظاہرہ بھی کر سکتے ہیں. حالانکہ ہمارے ملک کے کھلاڑیوں کی عادت نہیں رہی ہے کہ اس طرح سے سڑک پر نکل کر کے اس طرح کا مظاہرہ کریں, لیکن اگر آپ کسی بھی کھلاڑی کے کیریئر سے کھیلیں گے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہمارے پاس وقت کی کمی ہے. ہم آخر میں جاننا چاہیں گے مختصر میں منصور الدین فریدی صاحب سے کہ راجستھان کرکٹ ایسوسی ایشن کے سلسلے میں اب بی سی سی آئی کو کون سا ایسا فیصلہ لینا چاہیے جس سے پنکج کے علاوہ اور بھی کئی کھلاڑی نکل سکیں انٹرنیشنل ٹیم ایونٹ کے لیے. نہیں دیکھیے, جب بی سی سی آئی ہی روک لگا رہی ہے تو بی سی سی آئی کیسے راستہ نکالے گی؟ سوال یہ ہے کہ جب للت مودی کی واپسی کا راستہ ہموار ہو رہا ہے, اس وقت تو ناک کی لڑائی ہو رہی ہے ان دونوں میں, تو اس وقت تو مطلب راجستھان کرکٹ ایسوسی ایشن کیا راستہ نکالتی ہے, وہ کیا کرتی ہے دیکھنا ہے, کیونکہ انہوں نے للت مودی راجستھان کرکٹ ایسوسی ایشن بھی اب خطرے میں نظر آ رہا ہے. وہ کیونکہ للت مودی کو انہوں نے پریزیڈنٹ چنا ہے, اس کی سزا سارے کرکٹرز کو مل رہی ہے. تو اس میں بی سی سی آئی کو ہی اسٹینڈ بدلنا پڑے گا اپنا, کیونکہ وہ آپ نے ایک الیکشن کرایا, اس کے آر سی اے کے الیکشن کرایا, وہ سپریم کورٹ کے آبزرور کے سامنے الیکشن ہوا, اس میں ان کا گروپ جیت گیا اور انہوں نے اس کو پریزیڈنٹ چن لیا للت مودی کو. اب اس کے بعد آپ اس کو بین کر دیے گا تو یہ کہاں گا؟ یہ لاجک کیا ہے کہ مطلب آپ اس کا کیا جواز پیش کر سکتے ہیں؟ تو پوری طرح سے وقار کی لڑائی چل رہی ہے, اور اس وقار کی لڑائی میں انا کی لڑائی میں کھلاڑیوں کا نقصان ہو رہا ہے. جیسا کہ ماضی میں بھی ہم دیکھتے آئے ہیں کئی جگہ پر, ہم بہار کی اگر مثال دیکھ لیں 3 کرکٹ ایسوسی ایشن دعوے دار ہیں. جگموہن ڈالمیا نے جھارکھنڈ کرکٹ ایسوسی ایشن کو پہلے اپلیکیشن دیا, جبکہ جھارکھنڈ بنا بعد میں. بہار کرکٹ ایسوسی ایشن 1935 سے کام کر رہا ہے. پوری طرح سے معاملہ سیاسی ہو گیا ہے, اور اس سیاست میں کھلاڑیوں کا کافی نقصان ہو رہا ہے. ہم امید کریں گے لیکن پھر بھی اس کے باوجود کہ راجستھان کرکٹ ایسوسی ایشن کے کھلاڑیوں کو انصاف ملے گا, اور جو انڈر 16 سے لے کر رنجی ٹرافی تک ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنے پر جو بینڈ لگا ہے راجستھان کے کرکٹروں پر, خاص کر کے راجستھان میں کی طرف سے, اس بینڈ کو ہٹایا جائے گا. اور جیسا کہ منصور صاحب نے کہا کہ بی سی سی آئی نے ہی راستہ روکا ہے, بی سی سی آئی ہی اس کا حل نکالے گا. بہت بہت شکریہ ادا کریں گے آپ دونوں مہمانوں کا اسٹوڈیو میں آنے کے لیے, منصور الدین فریدی صاحب اور شاہد حکیم صاحب, آپ کا بہت شکریہ. تو ناظرین, اس پروگرام میں بس اتنا ہی. ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ اسپورٹس راؤنڈ اپ اور ہماری تمام خبروں اور دیگر پروگراموں کو انٹرنیٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کے لیے آپ لاگ آن کریں ہماری ویب سائٹ سمے لائیو.com. تو فی الحال شباب انور کو دیجیے اجازت, لیکن آپ دیکھتے رہیے 24 گھنٹے کا اردو نیوز چینل عالمی سمے.